بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فرما بردار نہیں تعویذ چاہیے، شوہر فرما بردار نہیں تب تعویذ چاہیے، بیٹا دادا روتا ہے تب تعویذ چاہیے، کاروبار اگر نہیں چلتا تب تعویذ چاہیے، قرضہ لے لیے قرضہ نہیں اترتا پھر تعویذ چاہیے، بینک سے لون لیا جیل میں گیا تو پھر کیا چاہیے؟ پتا چلتا ہے کہ اوپر والے کی کوئی ضرورت نہیں، ساری چیزیں کہاں ہے؟ تعویذوں میں۔ جو اصل نسخے ہیں اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جن میں کچھ نہیں اس کو فوراً اپنا لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی ہر پریشانی سے اللہ تعالی، ہر دشواری سے ان کے لیے نکلنے کی راہ مہیا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم ہر بے چینی ہر الجھن سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں۔ آج کل الجھن نہ سمجھ تو کیا سمجھ معلوم ہے؟ ٹینشن کیا ہے؟ ارے بس سوچو، معمولی سے بات ہو بھائی کیوں دبلے ہوتے جا رہے ہیں، آج کل بڑا ٹینشن سوار ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ ذرا بجھے صاحب کاروبار نہیں چلا، اس کا بڑا کاروبار کا ٹینشن ہے۔ کیا بات ہے صاحب، بڑے الجھے ہوئے، اصل میں بچہ نافرمان نکل گیا وہ ٹینشن ہے۔ ساری دنیا اس وقت، اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر تنگی ہر پریشانی، اور آپ نے فرمایا ہر الجھن ہر بے چینی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کی راہ مہیا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کر دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہیں کہ غلطی سے آدمی کا قتل ہو گیا ہے، لیکن کہتے کیا ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ، اللہ تو معاف کر دے۔ اور ایک چیز اور رکھیں، انسان توبہ یہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو ذرا دیکھو، اللہ اکبر، اور انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ سے روتے ہیں بھی گراتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی اگر کہ نہیں کہتے ہم نے کیا تو توبہ بھی کر لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے گناہ کیا تو کیا ہوا، گناہ کے بعد ہم نے، یہ تو بالکل معلوم پڑتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ پر بڑا احسان آپ نے کر دیا۔ نہیں، توبہ کرو، دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کیسی مشکل سے نکالا، پورا ملک مل کر کے موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آج تو سزائے موت بھی ہوتی ہے، کہتے ابھی اپیل کرنے کا امکان نہیں، چانس تم کو موقع دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں اپیل کریں گے، ہر اعتبار سے مایوس، سیدھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن الہ العالمین ہمیں تو معاف کر دے کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ ہمیشہ گناہ کا توبہ کر لے، اور توبہ کرنے بعد بھی گناہ سے آپ برابر ڈرتے رہیں۔ چنانچہ ابھی ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر، زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام روتے رہے، اللہ مجھ سے یہ کیسے شیطان نے کام کرا دیا، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی موسیٰ کلیم اللہ اپنے اسی قصور پر افسوس کریں گے۔ یہ ہے توبہ استغفار، کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کا اور اپنے گناہوں کا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کا احساس ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، بڑی حدیث
فہرست طویل ہے. یاد رکھنا میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں, زندگی بھر رو بھی رہے ہیں, یہاں تک کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب حشر میں اٹھائے جائیں گے, جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا فکر ہے؟ ہم نے ایک گھوسا مارا تھا, ایک آدمی مر گیا تھا. اللہ اکبر. اور ہمارے ہاں کچھ بہت کیا کریں گے, زندگی میں برائی کرتے رہیں گے, آخر میں حج کرنے کے لیے آدمی چلا جائے گا اور گاہ کے کہیں گے 80 چوہے, یہی کرتے ہیں نا, بلی 80 چوہے کھا کے حج کو گئے. رو میرے بھائی, یہ ہے توبہ استغفار. قیامت کے دن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, جب حشر کے میدان میں سارے اولین اور آخرین پریشان ہوں گے تو سارے لوگ کہیں گے ابھی تو کوئی امید جلدی کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حشر کے پریشانی سے نجات دے گا, جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا. کچھ بڑے پریشان ہوں گے تو کچھ لوگ کہیں گے چلو ہم لوگ چلتے ہیں آدم کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. کیوں؟ ماشاءاللہ, کیا پوچھنا ہے, حضرت آدم سب کے باپ ہیں, باپ کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی. چلو بابا کو ڈھونڈتے ہیں. آگے بابا آدم کے پاس کہتے کیا ہے؟ یا آدم انت آدم و ابو الناس. اے آدم, آپ کا کیا پوچھنا, اس پورے حشر کے میدان میں آپ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ انت ابو الناس, یہ حشر کے میدان میں جتنے لوگ موجود ہیں سب آپ کی اولاد, بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ذرا دیکھو وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے, سفارش کے لیے اپیل کر رہے ہیں. کس نے محبت بھرا انداز, یا آدم انت آدم و ابو الناس. اے آدم, آپ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, یہ حشر کے میدان میں جہاں تک نگاہ جاتی ہے جتنے مرد عورت ہیں سب آپ ہی کی اولاد ہیں. ہم لوگ بڑے پریشان ہیں, اور آپ ہیں کون؟ انت الذی خلقک ربک بیدیک. ارے آپ تو وہی ہیں, ایک ہی آپ ہیں جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. وَأَسْجَدَ مَلَائِكَتَهُ, اور آپ ہی ایک ذات ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ, اور آپ ہی ایک انسان ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سیدھے جنت میں داخل کیا ہے. یہ فضیلت حشر کے میدان میں کسی اور کو نہیں حاصل ہے, صرف آپ کو حاصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ذرا سفارش کرنے کی, جلدی حساب کتاب کر کے فرصت کر لے, حشر کی مصیبتوں سے نجات پا لیں. حضرت آدم کہتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو, جتنی ہماری فضیلتیں بیان کی سب ہے درست, لیکن لست ہناکم, اللہ اکبر, لست ہناکم, جو تم سفارش کے لیے کرنا چاہتے ہو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتا. ارے کیوں؟ اللہ نے جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا, میں نے کھا لیا تھا. بابا آدم تو ایک غلطی کر جائیں تو حشر تک وہی یاد رکھیں. وہ ہم سے تو اتنے گناہ ہو جائیں کہ ہم کو اپنے گناہ ہی نہ یاد رہ جائیں, جب بھی توبہ استغفار نہ کرے. لیکن آدم کی اولاد ہے, حشر کے میدان میں سارے لوگ. آدم علیہ السلام کہتے لیکن میں تو نہیں ہمت کر سکتا کہ میں جاؤں تو کہیں اب پوچھے آدم پہلے بتاؤ تم نے کیوں درخت کا پھل کھایا تھا؟ ائتوا نوحا فإنه أول النبي بعثه اللہ. میں تم کو مشورہ دیتا ہوں ادھر ادھر نہ بھٹکو, سیدھے چلے جاؤ نوح کے پاس, کیونکہ سب سے پہلا نبی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کی. حضرت نوح کو ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے علیہ السلام. آ گئے حضرت بھائی نوح, آپ اللہ کے نبی ہیں, سب سے پہلے رسول بابا آدم نے بھیجا ہے, اللہ نے بھی ہمارا بابا آدم نے بھیجا ہے. ہاں کیا ہے, آپ ذرا سفارش کر دیں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. حضرت نوح کہتے ہیں لست ہناکم, میں اس کی ہمت نہیں کرتا, میں تم لوگوں کی سفارش نہیں کرتا. کہا رہے کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا کی تھی اللہ اس کو بھی کشتی میں سوار کر کے آج عذاب سے بچا لے.
اور رب کی مرضی نہیں تھی. رب نے کہا نوح تم نے کیوں ایسا سوال کیا, آئندہ نہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار کرنے کے لیے بلایا. ونادى نوح ربه, نوح علیہ السلام رب کو پکارتے ہیں, الہ العالمین ان ابنی من اہلی, یہ بچہ بیٹا جو کھڑا ہے یہ میری بات نہیں مان رہا ہے, اللہ یہ بھی میرا اہل ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو آپ بچائیں گے. اللہ نے فرمایا خبردار, انہ لیس من اہلک, یہ تمہارا اہل نہیں ہے, تمہارے اہل وہ ہے جو ایمان والے ہے تمہارا بیٹا لیکن کافر ہے. تم نے اس کافر کے متعلق کیسے سوال کر لیا, آئندہ سوال ایسے نہ کرنا. میرے بھائیو مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ کہہ دے تم سفارش کے لیے آئے, پہلے بتاؤ بیٹے کے بارے میں سوال کیوں کیا. اس لیے میں لست ہونا کو میں نہیں کر سکتا کچھ, تمہیں مشورہ دیتا ہوں, چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ ایتو ابراہیم خلیل الرحمن, ادھر ادھر نہ ہٹکو. ایک نبی ہے جن کا نام ابراہیم ہے اور لقب ان کا خلیل الرحمن ہے. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, ان کے پاس جاؤ وہ سفارش کریں گے. سب لوگ آئے حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم نے کہا لست ہناکم, میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ کیا ہے, ہم نے 3 جگہ, ہاں مجھے بھی اپنے, ہمیں بھی کچھ یاد پڑ رہا ہے, ہم سے ہمیں کوتاہیوں پر کہیں ایسا نہ اللہ ہم کو پکڑ لے. اس لیے میں تو نہیں کہتا, تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں, سب کو چھوڑو. ایتو موسیٰ, آؤ کس کے پاس جاؤ, کیا پوچھنا ہے, موسیٰ کے مقام کو کوئی نہیں ملے گا. انزل اللہ علیہ التوراۃ, ہمیں ان کے اوپر تورات نازل کیا. وکلم اللہ, موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ نے بات کیا. وقربہ نجیہ, اور سرگوشی کے لیے اللہ نے ان کو اپنے بالکل قریب کیا تھا. جاؤ ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ ذرا سفارش کر دیں, حضرت آدم سے چلے گئے, ہر ایک دوسرے پر ٹالتا جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کیا کہیں گے, لست ہناکم, میں اس موقع پر تمہاری سفارش کرنے کے لیے رب کے سامنے نہیں جا سکتا. کیوں, ہمیں ڈر ہے کہ میں نے گھوسا مارا تھا, آدمی مر گیا تھا, کہیں اللہ ہم سے نہ پوچھ لے اتنے دور سے گھوسا کیوں تو نے مارا تھا. اللہ اکبر. اس کو کہا جاتا ہے توبہ استغفار. حشر تک اس کے مرنے کا افسوس. اور ہم زندگی بھر برائیاں کرتے رہے, کبھی احساس نہیں. بھائی توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے, ساری مشکلات حل ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے سن لیا. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. کابینہ بیٹھی رات کو ساری کابینہ نے معاف کر, کوئی مخالفت نہیں. کیا کہتے آج کس اپوزیشن, کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, چھوڑ دو, کچھ نہیں, سبوں نے کر دیا. بالکل موسیٰ کو قتل کیا جائے. ہاں قتل کب کیا جائے, صبح پکڑو, ہتھکڑی لگاؤ, بند کرو اور گردن مار دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے بعد میں نے کہا وہ توبہ استغفار اپنے رب کے سامنے وہ آج بھی ان کے ساری کی ہے کہ فغفر لہ, کیا قال رب, موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا, ہمیں معاف کر دے, ہماری بخشش کر دے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فغفر لہ, اللہ نے موسیٰ کو بخش دیا. میں نے کہا بھدار فرعون بھی فیصلہ کرے تو نہیں سزا دے سکتے. کیوں, جس کو رب نے بخش دیا اب اسے کون سزا دے سکتا ہے. سارے لوگوں نے دستخط کر لیا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تو اس نے منظور کرا لیا, لیکن وہیں آفس میں جو دستخط کرنے والے تھے, جو بیٹھنے والے تھے, مشورے میں تھے, ان میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کر رہا تھا اور وہ فرعونی تھا. کون تھا, اللہ اکبر. دیکھو جب دریا سے نکالے گئے تو فرعون کی بیوی سے اللہ نے کام لیا, لا تقتلوا, اس کو قتل نہ کرو. اور جب دوبارہ
موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نہیں، تیسری مرتبہ ہے میرے خیال سے، ہاں دوسری مرتبہ، اب جب قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت آسیہ تو کہاں ہے؟ گھر میں۔ اب کون رکاوٹ ڈالے؟ سبوں نے اوکے کر دیا، بالکل سزائے موت۔ کیوں؟ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے۔ ادھر فرعون ایک آدمی تھا، اللہ فرماتے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک آدمی شہر کے بالکل کنارے سے بھگا ہوا آیا، بیچارہ گھر نہیں گیا، وہ سیدھے کہاں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے میرے بھائی موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سارے وزیر اکٹھا ہو کر کے فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہاں کابینہ کیا میٹنگ میں کر رہی ہے، کیا فیصلے کر رہی ہے۔ لیکن جس کو کہتے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اللہ جب کام لینا چاہے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ فوراً وہاں سے بھگا، وہ گھر جانے کے بجائے سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ معلوم ہے تم یہاں ہو، تمہارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں فرعون اور اس کے سارے ساتھی کہ لیقتلوک، تمہیں قتل کر دیں۔ فاخرج انی لک من الناصحین، اس لیے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، اب صبح ہونے کا انتظار نہ کریں، اسی وقت آپ شہر چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا سبب۔ نکل گئے موسیٰ علیہ السلام، اس سے خبر کر دی اور اس نے کہا کہ اب انتظار نہ کرو، اسی وقت نکل جاؤ۔ اللہ اگر کہا جاتا ہے اس فرعونی کی ایک عمل اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، اتنا قبول کیا کہ فرعونی کابینہ کا ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام سے نوازا۔ اسی لیے نیک کام کرنے والے کے لیے ایک انسان چھوٹی سی نیکی اگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تو اس سے بڑی نیکی کی توفیق اس کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو ایمان نصیب ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ہمدردی، حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ اس نے فیصلہ کیا، فرعون کے کابینہ کا ایک آدمی آیا، موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کیا، بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے آج تک موسیٰ کلیم اللہ شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے، کہیں گئے ہی نہیں تھے، وہ کہاں جائیں؟ توشہ کس سے مانگیں؟ کس سے لیں؟ ماں تو وہاں تھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو فرعون کے آدمی ہیں، بہن بھی الگ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 8 دن کا سفر کیا اور ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں نصیب ہوا، چلے ہی جا رہے ہیں، چلتے چلتے جوتا ٹوٹ گیا تو بھی چلنے کا لائق نہ رہ گیا، اس کو نکال کر کے پھینک دیا، کہیں پتے مل گئے اس کو توڑ کے چبا لیتے ہیں، یا کہیں خیار اور تربوز وغیرہ کی کھیتیاں ملتی تو کھیتی والے سے مانگ کر کے اس کو کھا لیتے بس۔ موسیٰ کلیم اللہ مصر سے نکلے، اور نکلا بھی کیسے؟ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام نکلے اور پیچھے پلٹ کے خوف کرتے ہوئے نکل گئے، لیکن پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ظالم پیچھا کر رہے ہوں۔ لیکن جب نکلے تو میرے بھائی سیدھے سے بات، انسان جب چاروں طرف سے مایوس ہو اور سب کو چھوڑ کر کے اوپر والے سے کی طرف رجوع کر لے تو ساری مشکلات حل۔ کہتے کیا ہے؟ رب نجنی من القوم الظالمین، بڑی پیاری دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے الظالم قوم سے ہم کو نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے نجات دے دیا۔ دعا مانگی رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم سے ہمیں نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، مدین
قریب پڑتا تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ اب حضرت شعیب زندہ تھے یا نہیں تھے، قوم تو ہلاک ہو چکی تھی، کافر مشرک انکار کرنے والے تو ختم ہو چکے تھے۔ اب شعیب علیہ السلام باقی تھے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال مدین کی راہ انہوں نے پکڑی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مدین کی راہ پکڑی تو دعا مانگی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اب منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اہل علم کہتے ہیں جو دعا مانگی اللہ نے منزل مقصود تک ان کو پہنچا دیا۔ مدین شہر میں داخل ہوئے، ولما ورد ماء مدین، جب مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک کنواں تھا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدین شہر میں داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس میں پانی ہے، لوگ وہاں آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ سارے شہر کے لوگ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیچھے دو عورتیں کھڑی ہیں اور ان کی بکریاں کنویں کی طرف آنا چاہتی ہیں، لیکن وہ دونوں عورتیں بکریوں کو کنویں پر آنے سے روکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا، کہنے لگے ما خطبکما۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں قال ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگوں کو معاملہ کیا ہے، کیوں بکریوں کو روک رہی ہو؟ ان دونوں عورتوں نے کہا ہاں بات اصل یہ ہے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بھائی نہیں ہیں، انہی بکریوں پر گزارا ہوتا ہے۔ جب سارے لوگ پانی پلا کر کے بکریوں کو چلے جاتے ہیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تک لوگ پانی پلا کر کے نہ چلے جائیں تب تک ہم لوگ پانی نہیں پلاتی۔ کیوں؟ ہمارے پاس نہ نوکر ہے نہ بھائی ہے، والد ہے، لیکن وابونا شیخ کبیر، میرے باپ بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، یہی قصہ بیان کرتے ہوئے، لوگوں کنویں کے اوپر ایک پتھر جو رکھا جاتا تھا وہ 10 آدمی جوان طاقتور مل کر کے اس کو اٹھاتے تھے۔ کتنے؟ کنویں کا ڈھکن تھا، وہ پتھر کے چٹان پتھر تھے، اٹھاتے تھے۔ پتھر کو اس لیے کنویں کے پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی آدمی گر نہ جائے، رکھ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا، اور کنواں تھا، کہتے ہیں ایک ڈول پانی نکالا جو ساری بکریوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ نے ایک ایسی برکت دی، ایک ڈول پانی میں سب کو کافی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دونوں عورتوں نے پانی پلایا اور چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا کر کے پھر رکھ دیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، دونوں عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قریب ہی میں ببول کا ایک درخت تھا۔ ببول جانتے ہیں؟ ببول کا ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے کیا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ بھلائی کر دے، میں اس وقت بڑا محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ چلے گئے اور دونوں بچیاں واپس گئیں۔ جانے کے بعد والد صاحب نے پوچھا، اب دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو ان دونوں عورتوں نے سن لیا کہ یہ کوئی پریشان حال ہے جو ایسی دعا کر رہا ہے، اور سفر کے آثار پریشانیاں ظاہر تھی،
جانے کے بعد دونوں بچیوں نے کہا والد صاحب ایک آدمی آنے سے ملا, پانی پلا دیا بکریوں کو, اور اس قسم دعا مانگ رہا تھا, مسافر ہے کبھی اس کو دیکھے نہیں, بس ننگے پیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کر رہا تھا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بوڑھے باپ نے بچیوں سے پوچھا اتنی جلدی تم لوگ کیوں آ گئی آج؟ روزانہ سارے لوگ پانی پلا کے چلے جاتے تھے تو بچا کھوچا پانی آخر میں بچیاں پلاتی تھی تو سب سے آخر میں پہنچتی تھی, آج سب سے پہلے پہنچ گئی. تو پوچھا بوڑھے باپ نے کیا بات ہے جلدی کیوں آ گئی؟ تو ان دونوں بچیوں نے اپنے والد سے بتا دیا کہ ایک آدمی ایسا نظر آیا اور وہ پانی نکال کر کے پہلے پلا دیا, ہم لوگ آ گئے. اللہ, بوڑھے باپ نے فوراً بھیجا جاؤ اس کو بلا لاؤ, جاؤ اس کو بلا لاؤ. اب بلا لانے کی بات آئی, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کو ایسے ہی بنا دے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ فرماتے ان میں سے ایک عورت آئی اور چل کے سے رہی تھی, شرماتی ہوئی ادب اور نگاہیں نیچی کرتی ہوئے شرم سے ماری, شرمائی ہوئی بڑے ادب احترام شرافت اور امانت دیانت اخلاق اور کیریکٹر کو باقی رکھتے ہوئے آئی. یعنی چلتی بھی تو کیسے شرم و حیا سے. آج بے شرمی ہی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے, ایڈوانس. اور آج بڑے بڑے مینجمنٹ سینٹر قائم ہوتے ہیں, عورتوں کو چلنے کا بھی طریقہ سکھلاتے ہیں. یہ بھی بے غیرتی کی انتہا ہو گئی. بے غیرتی کی انتہا. سوچو ذرا سا, شرافت دیانت کہاں گئی؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ایک آئی شرماتی ہوئی اور آنے کے بعد کہتی کیا ہے؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو میری بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری آپ کو دے دے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں یہ جملہ بھی شرافت کو اس نے استعمال کیا. یہ نہیں کہتی اٹھیے اٹھیے, اگر وہ کہتی تو اٹھیے تو سوچنے والا کچھ اور سوچتا, چلے ہمارے گھر چلے, شک شبہ کا معاملہ ہوتا. سیدھے اس نے ایسی بات کہہ دی جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ باقی رہے. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آپ چلے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, اور بلا کس لیے رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ آپ کو مزدوری دے دے جو آپ نے میری بکریوں کو پانی پلایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے, اٹھ پڑے, چلے پہنچ گئے گھر. اور گھر جانے کے بعد وقص علیہ القصص, فوراً بوڑھے حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کیا نام ہے؟ میں موسیٰ ابن عمران ہوں. ارے کہاں سے آئے؟ میں فرعون کا منہ بولا بیٹا ہوں. او موسیٰ کیوں؟ ارے ظالم مجھ کو قتل کرنا چاہتا تھا, بھائی میں بھگ کر کے آ گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے کی راہ دکھلا دی. فوراً کہا نجوت لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اب کوئی خوف نہ کرو, فرعون کی فرعونیت اس علاقے میں نہیں چلنے والی, سارا خوف دور ہو گیا. لا تخف نجوت من القوم الظالمین, کوئی خوف نہ کرو, ظالموں سے تم نجات پا گئے. اللہ اکبر. نکلنے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب نجنی من القوم الظالمین, اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. اور پہنچے تو بوڑھے حضرت کیا کہتے ہیں؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اللہ اکبر. جواب موسیٰ کلیم اللہ, سوال اپنے زبان سے موسیٰ کلیم اللہ کر رہے ہیں, اور جواب بوڑھے حضرت کی زبان مبارک سے مل رہا ہے. نجنی من القوم الظالمین, اللہ مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے. اور برمیا کیا کہہ رہے بوڑھے حضرت؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین. کس قدر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا.
بات چیت ہو گئی. اتنے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے کھانا پیش کیا. بڑے حضرت نے دیکھا بھوکا پیاسا ہے, جلدی کھانا دو. کھانا پیش کیا. اللہ اکبر, خودداری دیکھو. موسیٰ کلیم اللہ نے کھانے سے انکار کر دیا, کہا کہ نہیں کھاتا. کیوں؟ اصل میں ہم ایسے خاندان, ایسے دین اور ایسے اخلاق والے گھر سے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں لیتے. اور آپ کی بچی نے کہا آپ ہم کو اس لیے بلائے ہیں کہ جو ہم نے بچیوں کے ساتھ احسان کیا کہ بکریوں کو پانی پلائے, اس کی مزدوری میں ہم کو کھانا کھلائیں. اللہ اکبر. بڑے حضرت نے کہا نہیں, یہ مزدوری نہیں ہے. جیسے تمہارا ایک نظام ہے کہ احسان کر کے کھانا نہیں کھلاتے, کھانا کھاتے کسی کے ہاں, ویسے ہمارے یہاں کا بھی ایک دستور, ہمارا بھی نظام ہے. جو بھی مہمان مسافر ہوتا ہے اس کو ہم کھانا ضرور کھلاتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے کھانا کھایا. اب رہے اللہ تعالیٰ یہ ساتھ فرماتے اب ذرا انتظام ذرا دیکھو. ادھر ایک عورت کہتی قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. والد صاحب بھائی تو ہے نہیں, آدھی بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم یہ دونوں بہنیں کب تک بکریاں چراتی رہیں گی. آپ ایسا کریں, میں نے یہ بڑا امانت دار اور بڑا طاقتور ہے, آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیں, بکریاں چرانے کے لیے نوکر رکھ لیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو, ایک تو فرعون کے دربار کا موسیٰ, اور آج وہی موسیٰ فرعون کے وطن کو چھوڑ کر کے جب یہاں آئے تو کیا لڑکی پیش کر رہی ہے؟ بکریوں کا. یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. میرے والد محترم آپ اس کو مزدوری رکھ لیں, مزدوری پر یہ بکریاں چرائے گا, گھر کا کام کاج دیکھے گا, یہ بڑا امانت دار اور طاقتور ہے. اتنا کہتے ہی باپ اچھل گیا. بوڑھے حضرت ارے تجھے کیسے پتا چلا, تجھے پتا کیسے چلا کہ امانت دار اور طاقتور ہے؟ یہ بڑا مسئلہ. تو اس بیچاری نے کہا بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کو امانت دار بھی پایا ہے اور طاقتور بھی دیکھا ہے. طاقتور تو قوت والا اس وقت دیکھا کہ 10 آدمی جس پتھر کو اٹھاتے تھے کنویں کے اوپر جو رکھا تھا یہ اکیلا ہی اٹھا کے رکھ لیا ہے, اٹھایا ہے. اور امانت دار میں نے اس طرح سے دیکھا کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی اور اٹھ کے کھڑا ہوا, جب میں آنے لگی آگے آگے تو اس نے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ, میں آگے چلوں گا. اللہ اکبر. یہ غیرت تھی بھائی. یہاں تو وزیر اعظم بھی چننا ہے تو کس کو, محترمہ کو. سوچو ذرا سا, آگے نہیں چلو. تو میں نے کہا کہ میں آگے نہیں چلوں گی تو راستہ کیسے آپ پائیں گے؟ کہا آپ پیچھے ہو جائیں اور ساتھ پتھر لے لیں, جب کہیں راستہ کی طرف مڑنا ہوگا تو پتھر تم پھینک دو گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں یہ راستہ ادھر سے دائیں گیا ہے یا بائیں گیا ہوا ہے. والد صاحب میں نے اس طرح سے اس کو امانت دار پایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ اکبر, کہتے ہیں افرس الناس ثلاثہ. یہ بات بڑی ہے, میں کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن مسعود. کہتے عبداللہ بن مسعود کہتے بھائی آج تک دنیا جو قائم رہی, اللہ اکبر, کہتے جب سے دنیا قائم ہوئی اور آج تک جب تک میں زندہ ہوں, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں افرس الناس ثلاث, سب سے زیادہ دور اندیش 3 آدمی دنیا میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اس عورت کا مقام ذرا دیکھو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں افرس الناس ثلاث, اے لوگوں اس دنیا میں 3 آدمیوں کو میں نے پایا جو سب سے زیادہ صاحب فراست دویس نکلے. نمبر 1 پہلا انسان, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ مقام مرتبہ نصیب فرمائے. کہتے پہلا انسان کون ہے؟ صاحب یوسف. کون؟ صاحب یوسف. یوسف کنویں سے نکالے گئے تھے,
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کنویں سے نکالے گئے ہیں، کنویں سے نکالے ہوئے فری میں پایا ہوا بچہ، اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی. لیکن جب خرید کر کے فرعون کے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے مصر میں، تو اس وقت کا مصر کا بادشاہ فوراً اپنی بیوی کو بلایا، کہا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ایک غلام ہے خریدا ہوا یا کنویں کا نکالا ہوا لاوارث بچہ ہے. اکرمی مثواه، اس بچے کی پیشانی ذرا دیکھو، چہرہ دیکھو، اس کے چال چلن ذرا دیکھو، اس کی شکل صورت سے شرافت اور ذہانت اور عقلمندی ٹپک رہی ہے. اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اپنی بیوی کو مصر کا بادشاہ کہتا ہے، اے میری بیوی خبردار، اس بچے کو جو کنویں سے لایا گیا خرید کر کے غلام بنا کر کے، اس کو غلام نہ سمجھنا، نوکر نہ سمجھنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا. اکرمی مثواه، اس کو خوب عزت کے ساتھ رکھو. عسى ان ينفعنا، بہت قریب ہے کہ آگے چل کر کے ہم کو سب سے زیادہ فائدہ یہی بچہ دے گا. مصر اس وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے جو تجزیہ کیا اور تبصرہ کیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ذہین اور عقل مند انسان تھا کہ ایک بچے کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ واقعی یہ کتنے کام کا نکلے گا. نمبر 2، صاحبت موسیٰ، صاحبت موسیٰ کی صاحبہ، کیا وہ لڑکی جو موسیٰ کو بلانے کے لیے آئی تھی اور لے جانے کے بعد اپنے باپ سے کہتی کیا ہے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. والد صاحب اس کو مزدور لیں، اس میں 2 خوبیاں بڑی اہم ہیں، ایک تو امانت دار ہے اور دوسرا قوی ہے. امانت داری کا مطلب یعنی صلاحیت. اللہ اکبر. اور آج جب سے دنیا چلی گئی کس پر؟ سرٹیفکیٹ پر. اگر پابندی لگا دیا جائے بغیر اس سند کے نوکری نہیں ملے گی، تو اصلی سندیں کم مہیا ہو جائے اور نقلی زیادہ ہو جائے. سوچو ذرا سا، جب یہ ہمارے ہاں کاغذوں پر فیصلہ ہونے لگا، سارے آدمی سے سارے معاملات ٹیڑھے ہو گئے. اس عورت کی لڑکی کی ذرا عقلمندی دیکھو. اصل میں ملازم رکھنے کا ہے کہ یہ انسان کیوں باصلاحیت ہے، امانت دار ہے، پرہیزگار ہے. اللہ اکبر. اور آج تو رشتہ بھی ڈھونڈ رہا ہو تو لوگ کہیں گے نہیں اتنا دیندار، زیادہ دیندار ہے. پہلے تو بہت کہیں گے بھائی لڑکی ہم چاہتے ہیں دیندار ہے تاکہ پورے گھر کا ماحول سدھارے، اور بعد میں رشتہ ملا پتہ چلا پردہ رشی ہے، نہیں دین تو ہے لیکن اتنا دیندار لڑکی نہیں چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے. میرے بھائی اس سے کام نہیں چلتا. یا عورت استاجرو، والد صاحب اس کو مزدور بنائیں، یہ بہترین انسان ہے. نمبر 3 جو دنیا کا سب سے عقل مند انسان گزرا، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون؟ ابو بکر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عمر کو خلیفہ بنایا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام لڑکی نے جب رائے دی، لڑکی نے تو مزدور رکھنے کے لیے رائے دی، لیکن بڑے حضرت نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. موسیٰ میں چاہتا ہوں اپنی ان دونوں بچیوں میں سے ایک کی تمہاری شادی کر دوں، لیکن 8 سال ہماری بکریاں تمہیں چرانی پڑے گی. ہاں کیا چرانی پڑے گی؟ اچھا یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے رسول نے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی ہو. یہ سنت اللہ تعالیٰ کو موسیٰ سے ادا کروانی تھی. تو بڑے حضرت نے کہا کہ چلاؤ، لیکن شرط یہ ہے، شادی ہے ایک بچی کی، شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں. اگر 2 سال اور چرا کر کے آپ 10 سال پورا کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا
اور یاد رکھیں ہم کوئی سختی کرنے والے نہیں, ہم کو اچھے لوگوں میں سے آپ پائیں گے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم 8 یا 10 ہم جو بھی مدت بکریوں کی چرانے کی پوری کریں, کوئی چوں چرا نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہیں گے تو 8 اور چاہیں گے تو 10. فلا عدوان علیہ, میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بوڑھے نے کہا کوئی بات نہیں, چراؤ. بکریاں چرانے لگے, ماشاءاللہ ادھر ننگے پیر گئے تھے, ادھر گھر بھی آباد ہو گیا, نوکری بھی مل گئی, شادی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اور ادھر فرعون کیا فیصلہ کیا تھا, ظالم زندگی چھیننا چاہتا تھا, جاری نہیں بچی, پورا گھر آباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھنا چاہے, ہمارا فرعون مل کر کے اس کو مٹا نہیں سکتے. موسیٰ کلیم اللہ بکریاں چراتے رہے. جب مدت پوری ہو گئی بکریاں چرانے کی تو کہا کہ میں جاؤں گا. کیوں؟ اس فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا تھا, اللہ نے اس کو قبر تک پہنچا دیا تھا. اب حکومت بدل گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے مشورہ کیا, لے کر کے آئے. مصر آ رہے تھے دوبارہ واپس, راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی. رسالت اور نبوت دیتے ہی اللہ نے فرمایا کہ سیدھے سب سے پہلے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہہ دو مسلمان ہو جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو, ورنہ خیر. اللہ اکبر. اب جس مصیبت سے فرعون بچنا چاہتا تھا وہ مصیبت اس کے سر پر کھڑی ہو گئی. اور عاشورے کا دن تھا, برابر کشمکش چلی. ایک عرصے تک مقابلہ ہوتا رہا حق و باطل کا, یا فرعون اور موسیٰ کا. آخر کار محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا ہجرت کر جاؤ مومنوں کو لے کر کے. موسیٰ علیہ السلام نکلے, فرعون ان کا پیچھا کیا. دریا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے تباہ برباد کر دیا. پوری قوم ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین اور سارے علاقوں کا وارث بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. اس وقت سے عاشورے کا روزہ شروع اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. باقی انشاءاللہ پوری تفصیل جو ہے عاشورے کی اگلے درس میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.